अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, नए प्रोग्राम, नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह, जो हाजिर हुई हैं आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे अदारे की जो हर हालात में, हालात कोई भी हों, वो हमें हर मामले में, हर प्लेटफॉर्म पर आगे नज़र आते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन। जी हाँ जी, अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है जो खिदमत करता है, इंसान की इंसानियत का ख्याल करता है। उनके नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद मांगट साहब। उनसे जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और अल खिदमत फाउंडेशन की दर हकीकत क्या एक्टिविटीज़ हैं और कब स्टार्ट हुआ और कौन है जो इसको टेक करता है, कौन है जो ये सारे मामलात देखता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर, हम थैंकफुल हैं आपके, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आपका ताल्लुक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, पीएचडी भी आपने टेक्सटाइल में की हुई है, फिर अल खिदमत फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट की खिदमत देने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचती है, तो ये बहुत बड़ा कॉज़ है। तो जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस कॉज़ के अंदर कामयाब हो सकते हैं या आगे तक जा सकते हैं। बात यह है कि अगर आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें तो जो पहली आयत आप पढ़ते हैं जिसमें ये कहा गया कि ये वो किताब है जो हदायत के लिए है, तो उसमें जो शर्तें बयान की गई हैं, उन शर्तों में जहाँ ईमान बिल गैब नमाज है, वहीं पर ये शर्त भी है कि जो अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं। अगर आप कुरान पाक को पूरा पढ़ते जाएं तो आपको बारहा जगहों के ऊपर यही बात मिलेगी कि भी अल्लाह की राह के अंदर खर्च करना ही ये असल में बात है। बल्कि एक सूरत में तो आता है कि अगर उस बंदे को मौका मिल जाए और वो जब उसको मौत आ रही होगी तो वो ये कहेगा कि मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं खर्च करूं और तेरे नेक बंदों में शामिल। अब ये खर्च की डेफिनेशन है ना, ये बहुत वसी है। खर्च आपका माल भी होता है, आपका वक्त भी होता है, आपकी जान भी खर्च होती है, आपकी अक्ल शऊर भी खर्च होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ मुझे और आपको अता किया है, इसके बारे में उसने ख़ुद कुरान में कहा कि मैं अपनी नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करूँगा और तुमने कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर इंसान का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह के कुनबे की खिदमत करे, वो टेक्सटाइल से हो या ना टेक्सटाइल से हो, उसके बाद थोड़े हों ज़्यादा हों, उसके बाद पैसे ना हों, वक़्त हो, वो किसी को पढ़ा सके। तो सदक़ात की साहब ने कुछ 20 से ज़्यादा इक़साम गिनवाई हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब आपने ईमान लाए हैं और शौरी ईमान लाए हैं तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की खिदमत करें। तो बुनियादी बात तो यही है। तो उसके लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो फाबिहा, बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन से मैं पिछले 20-25 साल से वाबस्ता हूँ। तो अपने इलाके के अंदर पहले हम काम करते थे, फिर अब हमारी ड्यूटी मरकज़ में लग गई। पहले सेक्रेटरी जनरल था, अब नायब सदर हूँ। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म है। तो जब एक अकेला ही होता है, 2 11 होते हैं, जब मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाता है। सर, आपकी डेजिग्नेशन की बात करते हैं, नायब सदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा आपको जानकर ये खुशी होगी कि अल खिदमत का मरकज़ से लेकर फिर रीजन्स, सूबे और फिर अज़ला, फिर तहसील, ये तकरीबन जितना भी कोई हमारे 150 दफातर हैं, इस दफातर में कम से कम कोई 1000 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो इसके ऑफिस बेरर्स हैं। वो 100% जो है ना, वो लोग जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं। तो हमारे जो सदर हैं वो मोहतरम अब्दुशकूर साहब हैं, तो उनका ताल्लुक खारियाँ गुजरात से है। इस तरफ हमारे सीनियर नायब सदर हैं सैयद एहसानुल्लाह वकास साहब, पंजाब स्कूल वाले हैं, मैं नायब सदर हूँ। इस तरह सेक्रेटरी जनरल हमारे शाहिद साहब हैं, फिनांस के हमारे मिर्ज़ा मुनव्वर साहब हैं। तो ज़ाहिर है एक बड़े अदारे को चलाने के लिए अब अदारे की वसअत का आप अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि अल खिदमत में इस वक्त 6000 से ज़्यादा लोग वो हैं जो मुस्तकिल इसमें काम करते हैं और कोई 30 से 35 हज़ार हमारे वॉलंटियर्स हैं और 150 के करीब जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हमारे अदारे दफातर हैं। और कुछ 6 से 8 हज़ार रुपये का हमारा सालाना जो आमद हम लोगों से पैसे लेते हैं, खर्च करते हैं। फिर नेशनली नहीं करते, इंटरनेशनल भी करते हैं, जापान से लेकर अमेरिका, यूरोप, इन सब ममालिक के अंदर काम करते हैं। तो ज़ाहिर काम की तकसीम के लिए फिर कुछ ना कुछ आपको अफराद का इजाफा करना पड़ता है। तो मैं नायब सदर हूँ, मेरे ज़िम्मे बहुत सारे काम उन्होंने लगा रखे हैं, तो जो मैं उनको सर अंजाम देता हूँ। सर, अल खिदमत फाउंडेशन को कोई भी मौका हो, कोई भी ऐसे मामलात हों जहाँ इंसानियत को किसी की मदद की ज़रूरत है, हम अल खिदमत फाउंडेशन को वहाँ सबसे आगे पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मसरूफियात, ज़ाहिरी बात है आप सब इसको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, इन मसरूफियात में अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं?
یہ بہت دلچسپ بات ہے اور مجھے یقین ہے اور بہت حد تک اس پہ یقین ہے، اور یقینی طور پر آپ بھی اس بات کے، جب آپ اللہ کی راہ کے اندر وقت لگاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں ذمہ لیتا ہے. نو ڈاؤٹ. اور وہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص لوگوں کی مدد کے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے اور اس میں برکت ڈالتا ہے. تو اس لیے آج تک دنیا میں کوئی بھی شخص جو بھی فلانتھراپی کا کام کرتے ہیں، خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، ان کے کام کرنے سے ان کے ذاتی کاموں میں کوئی کبھی نقصان نہیں آتا، یہ بہت اچھی اور ان کے مال میں بڑھوتری ہی ہوتی ہے، برکت ہی ہوتی ہے، گھر میں بھی، مال میں بھی، آل میں بھی، اولاد میں بھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی وساطت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے کہ جی کہ بھی محلے میں سے 2 لوگ کر لیں گے تو ہو گیا. وہاں تو کوئی اجتماعی جواب دہ نہیں ہے. الخدمت کو وہ اجتماعی کوئی وہاں کھڑا تو نہیں کیا جائے گا، مجھے اور آپ کو انڈیویجولی کھڑے کیا جانا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو میں پہ 2.5% زکوٰۃ فرض کر دی گئی، لیکن 2.5% کے بعد تو منع نہیں کیا گیا. 40 گھروں تک کہا گیا، 40 کے بعد تو نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے اصول و ضوابط تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی کہ اتنا نہ دو کہ آپ بالکل خود ہی پاکے ہو جاؤ، اور اتنا بھی نہ کرو کہ بھی بالکل اپنا ہاتھ باندھ رکھو. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی یہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں تو یہ اس سے آپ کے اپنے کاموں میں برکت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے ظاہر ہے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، تو جب کرنا ہے تو پھر آپ کو وقت تو دینا پڑے گا. کرنا تو یہ آپ کی بات سے ایک بہت اچھا میسج ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہو، اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے ہو، تو آپ کے باقی معاملات اللہ کی ذات کنٹرول کرتی چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. سر ایکٹیویٹیز ہیں کوئی لائف میں، فزیکل ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ جی الحمدللہ میں مطلب ہمیشہ ہی بزی رہا ہوں، سیلف امپلائڈ ہوں. ابھی ہم فیکٹری ہم کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے پاس 300 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، اور مجھے تھوڑا سا سیاحت کا بھی شوق تھا، گھومنے پھرنے کا، وہ بھی شوق پورا کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لکھنے کا تھا کہ بھی کچھ لکھا جائے، تو حوصلہ نہیں پڑتا تھا کیونکہ ظاہر میرا کوئی بیک گراؤنڈ ادبی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے حوصلہ دیا اور لکھنا شروع کیا. تو اب کچھ سفر نامے فیس بک پہ لکھتے ہیں، اب ان کو کتابی شکل میں بھی کریں گے. تو کچھ عرصہ تک یوگا کرتا رہا ہوں، دوبارہ سے اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو میرا خیال اس عمر میں یوگا سے زیادہ اچھی ایکسرسائز اور کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ ایک اچھی مصروف وقت گزر جاتا ہے. تو جو کوئی ایسا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ بھی آج دن میں کچھ کام نہیں کیا. بالکل. سر کوئی انسان اگر لکھنے کا شوق رکھتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ پڑھنے کا بھی شوق رکھتا ہے، تو پڑھنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ مجھے جو سب سے زیادہ چیزیں پڑھنے کو لگتی ہیں نا، وہ ایک تو آٹوبایوگرافیز ہیں اور دوسری سفر نامے. یہ میری 2 پسندیدہ چیزیں ہیں. تو ابھی بھی میں نے یعنی پچھلے ہفتے جناب عبد المجید کی آٹوبایوگرافی پڑھی، آج مرزا اسلم بیگ صاحب کی تھی، اس سے پہلے غفار خان صاحب کی میں نے پڑھی. تو میرا خیال ایک لانگ لسٹ ہے. تو میں سب سے زیادہ سیکھتا جو ہوں وہ آٹوبایوگرافی اور سفر ناموں سے. لکھنے کا شوق کہاں سے آیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مجھے کوئی ایسا جو نہ کوئی پیدائشی تھا، نہ میں نے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں لکھا، نہ کوئی بھی لکھا. تو میں نے 1-2 مرتبہ ایسے اپنے والد صاحب کی، والدہ کی یاد میں کوئی چیز لکھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک فلو ہے، تم لکھ سکتے ہو. تو پھر وہ لکھنا شروع کیا. ایک نوجوان تھا ویس ضیاء، اس کو استاد بنایا، تو اس کو لکھ کر بھیجتا ہوں تو وہ میری تھوڑی بہت کریکشن کر دیتا ہے. صحیح. تو بس ایسے ہی ہے. سر لائف میں ہم سب کی زندگی میں کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جو ہمیں ہمارا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. آپ کی لائف میں ایسا کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو آپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف کھینچ لایا؟ میرا خیال ہے کہ جی یہ تھوڑی سی تربیت تو والدین کی طرف سے اور گھر میں جی ہوتی ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں بھی، والدین کو بھی، ان سے بڑوں کو بھی، کہ بھی وہ تھوڑے سے کیئرنگ تھے، گیونگ تھے اپنی فیملی میں یا اس طرف. تو وہ شاید تھوڑی بہت چیز جو ہے ان کی طرف سے آ جاتی ہے. اور پھر جب آپ کو جس چیز سے خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ آپ کام زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو جب ہم نے کچھ بچوں کو پڑھایا تو ان کے پڑھنے سے بھی ہوا. تو میں جو ٹرننگ پوائنٹ آپ یہ سمجھیں کہ بھی جب اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دیے تو میں نے کوئی 95 میں اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، اس کا نام عالم زیب بک فاؤنڈیشن تھا. تو اس فاؤنڈیشن کے تحت ہم بچوں کو اسکول کی کتابیں دیتے تھے. دیٹس اٹ. تھوڑی سی کتابیں ہم لاہور سے اکٹھی کرتے اور
مطلب کے پی کے اور باقی سارے جگہوں پہ جہاں جہاں بچے بھیجتے تو وہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ذریعے وہ کتابیں بھیجتے تھے. تو اس سے پھر بچوں کے خط آتے ہیں کہ جی میں نے آپ کی کتابوں سے. اب اس بات کو 25 سال ہو گئے اور وہ بچے اب بڑے ہو گئے. تو اب میں جب وہ جاتا ہوں کبھی کبھار کے پی کے میں یا کہیں کشمیر میں تو وہ ایک صاحب ملتے ہیں جی میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں اور اس سے میں نے پڑھا اور میرے اپنے اسکول ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں ایک خوشی کی شکل میں ریوارڈ دیتا ہے, آپ کی عزت کی شکل میں ریوارڈ دیتا ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لگا کہ بنی یہ دینے میں تو بہت ہی مزہ بھی ہے اور اس کا ریوارڈ بھی ہے, اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اللہ کے بندے بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے. تو اس پر میرا خیال یہ ہے کہ بھی وہ ایک چیزیں تھیں جو مختلف انداز سے. تو میری جو پہلی اپنی فاؤنڈیشن جو میں نے باقاعدہ بنائی تھی وہ عالمگیر بک فاؤنڈیشن تھی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 92-3 کی بات ہے. تو وہ ایک ٹرننگ. ابھی آپ اسے بھی چلا رہے ہیں؟ اب ہم نے اسے نہیں چلا پا رہے اس لیے کہ وہ اب ٹیکسٹ بک کی کتابیں دیتے تھے. ٹیکسٹ بک بورڈ اب فری کتابیں ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے ہم اسے تو نہیں چلا رہے, لیکن اس سے ملتے جلتے بے شمار بچے ہیں جن کی فیسز کا میں ذاتی طور پر بھی بندوبست کرتے ہیں. کوئی میڈیکل کے بھی ہیں, نان میڈیکل کے بھی ہیں, اسکولز کے بھی ہیں, الخدمت کے اپنے بچے بھی ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک غزالی پریمیم کالج غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ میں نے پچھلے 97 سے وابستہ ہوں. تو اس میں کوئی 1 لاکھ بچے ہیں اس وقت, کوئی 600 اسکولز ہیں. تو اسی طرح سے غزالی پریمیم کالج تھا. تو پھر اب وہ کام ہے لیکن یہ وہ کتابوں کی بجائے ایک ادارے بنانا اور اس طریقے سے چلا گیا. بالکل, بہت خوب. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی بنائے ہوئے انسانوں کو نواز کر خوش ہوتے ہیں. سر آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتی ہوں, زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو آج بھی یاد ہو, کوئی ایسی انٹرسٹنگ سٹوری؟ جس دن پی ایچ ڈی کی 2012 میں تو اس وقت میری 54 سال عمر تھی اور میرے نواسے بھی تھے. تو وہ جو پی ایچ ڈی اس نے کہا کہ جی یہ آپ کی پی ایچ ڈی ڈگری ہے. تو وہ پھر ظاہر زندگی کا سب سے, حالانکہ میں کوئی سرکاری ملازم تھا بھی نہیں, اب بھی نہیں ہوں, تو مجھے اس سے کوئی پروموشن نہیں ہونی تھی, کچھ نہیں ہونی تھی, لیکن ایک پیشن تھا کہ جی میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو میرا خیال یہ کہ زندگی کے خوشگوار لمحات میں وہ دن ہے جس دن مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. پوتوں نے تو دیکھ کر بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے اس عمر میں ہمارے بڑوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. ہاں, یہ ایک پوری فیملی کے لیے پرائڈ بنتا ہے, آپ کے دوستوں کے لیے پرائڈ بنتا ہے, اور بہت سے لوگوں کی انسپریشن ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے بعد میرے عمر کے لوگوں نے پی ایچ ڈی شروع کی اور انہوں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پھر ان کی مکمل ہوئی بس. ہاں, کچھ ہوگی, کچھ چل رہی ہے. صحیح. سر بچپن کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. بچپن میں بھی ایسی ہی طبیعت تھی, ایسے ہی لوگوں کو دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں؟ کیونکہ بچے تو ہوتے ہیں نا, بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے چیزیں شیئر کرنا, اپنی پاکٹ منی سے کسی کو دینا, اپنی کتابیں کسی کو دے دینا. کچھ سچی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بہت زیادہ اوور ویلمنگ تو بات مجھے یاد نہیں ہے. ہم ایک ماڈریٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے, مطلب 58 کی میری پیدائش ہے. تازہ ہم آئے تھے وہاں سے انڈیا سے لٹ پٹ کر, تو والدین محنت مزدوری کرتے تھے. تو ایسا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اوورآل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی نے بڑے ہو کر بننا ہوتا ہے نا, اس کے کچھ نہ کچھ آثار اس میں ہوتے ہیں, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائے یا نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے کوئی ایسا یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی اس طرح کے کام کرتا تھا, لیکن مطلب شاید تھوڑا بہت طبیعت میں ہو, والدین جو کرتے تھے تو ہم بھی کر لیتے ہوں. بالکل. جی ناظرین, فی الحال چلتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آئیں گے اور بات کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن کی جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے.